روس اور یوکرین کی حالیہ جنگ کے بعد عالمی سیاست میں انتہائی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ روس پر شدید اقتصادی پابندیاں عائد کیے ہوئے ہے، تو دوسری طرف روس ان پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جارحانہ خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اسی طرح کرونا وبا نے جہاں کئی ترقی یافتہ ممالک کی معیشتوں کو مستقل بنیادوں پر نقصان پہنچایا، وہیں کچھ ممالک اس وبا کے بعد ایک بہتر معیشت بن کر بھی ابھر رہے ہیں۔ اسی بدلتے عالمی منظرنامے میں برکس ممالک یعنی برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ ایک مضبوط بلاک کی صورت میں ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو دنیا کے 7 ترقی یافتہ ترین ممالک یعنی امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان کا ایک گروپ G7 کے نام سے دنیا کا سب سے مضبوط اقتصادی بلاک تصور کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آج دنیا کے کل GDP کا تقریباً 32% حصہ ان برکس ممالک کے پاس ہے، جو G7 ممالک کے ٹوٹل GDP سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ برکس ممالک نے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مقابلے میں نیو ڈیولپمنٹ بینک کے نام سے ایک نیا بینک بھی قائم کر لیا ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ ممالک اب ایک نئی کرنسی بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو مستقبل میں ممکنہ طور پر عالمی تجارت کے لیے ڈالر کا متبادل بن سکتی ہے۔ تو دوستو، برکس کی تشکیل کب اور کیسے ہوئی؟ ان ممالک کے کیا کیا مشترکہ مفادات اور پالیسیاں ہیں؟ اور کیا یہ گروپ مستقبل میں ایک نئی اقتصادی طاقت بننے جا رہا ہے؟ آئیے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ مختلف ادوار میں دنیا کے مختلف ممالک کے مشترکہ بلاکس تشکیل ہوتے رہے ہیں۔ یہ بلاکس عام طور پر قریبی اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے، سیاسی تعاون کو بڑھانے اور عالمی معاملات میں اجتماعی طاقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ گروپ کے رکن ممالک مشترکہ افواج کے ذریعے اپنی دفاعی طاقت میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ذریعے انہیں نئی عالمی منڈیوں تک رسائی بھی مل جاتی ہے اور یہ اجتماعی طور پر عالمی مسائل کو حل کرنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں۔ 2001 میں ایک برطانوی معیشت دان نے پہلی بار برازیل، روس، بھارت اور چین کے لیے برک کا مخفف استعمال کیا۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ یہ 4 ممالک اس وقت دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں جو مستقبل میں مغرب کو چیلنج کر سکتی ہیں۔ ان ممالک کے باقاعدہ ایک گروپ کی تشکیل در حقیقت روس کا انیشیٹو تھا۔ 2006 میں ہونے والی پہلی میٹنگ میں اس وقت روس، چین اور برازیل کے وزرائے خارجہ اور بھارت کے وزیر دفاع نے شرکت کی تھی، جس میں ان ممالک نے کثیر الجہتی تعاون کو وسعت دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ ان 4 ممالک نے 2009 میں اپنا پہلا سربراہی اجلاس منعقد کیا، جس کی میزبانی روس نے کی۔ 2010 میں جنوبی افریقہ کی اس گروپ میں شمولیت کے بعد اس گروپ کو برک سے برکس کا نام دے دیا گیا۔ ڈیولپنگ نیشنز یا ابھرتی معیشتوں کے اس گروپ کی تشکیل میں اقتصادی ترقی، تجارت، سرمایہ کاری، مالیاتی تعاون اور ٹیکنالوجی سمیت کئی عوامل کار فرما تھے۔ اس کا ایک اہم مقصد اقتصادی ترقی کے لیے نئی راہیں پیدا کرنا اور روایتی اقتصادی طاقتوں کے تسلط کو چیلنج کرنا بھی تھا۔ برکس ممالک اس وقت عالمی سیاست اور معیشت کے اہم کھلاڑی بن چکے ہیں۔ اس وقت دنیا کی 40% سے بھی زائد آبادی ان 5 ممالک میں آباد ہے، جبکہ ان ممالک کا مجموعی GDP تقریباً $25 ٹریلین یعنی 25,000 ارب ڈالر سے بھی بڑھ چکا ہے۔ ان ممالک کی دفاعی صلاحیتیں بھی مضبوط ہیں اور علاقائی اور عالمی سیاست میں ان کا اہم مقام بھی ہے، لہٰذا ان کے اشتراک سے بننے والے اقتصادی اور سیاسی بلاک برکس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کے اعتبار سے دنیا کے مجموعی GDP میں G7 ممالک کا حصہ 1982 میں تو 50% سے بھی زائد تھا، لیکن 2023 میں یہ حصہ 30% سے بھی کم رہ گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں برکس ممالک کا 1982 میں عالمی GDP میں حصہ محض 15% تھا، جو 2023 میں بڑھتا 32% تک پہنچ چکا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ شیئر چین اور بھارت کا ہے، جن کا پرچیزنگ پاور پیرٹی کے اعتبار سے عالمی GDP میں مشترکہ طور پر حصہ تقریباً 25% بنتا ہے۔
پرچیزنگ پاور پیرٹی یا PPP کی اصطلاح مختلف ممالک کے درمیان کرنسیوں کی قدر اور اس سے خریدے جانے والی اشیاء کا موازنہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ڈبل روٹی کا ایک پیکٹ پاکستان میں 100 روپے کا ہے اور امریکہ میں اسی پیکٹ کی قیمت $1 ہے، تو دونوں ممالک کی کرنسی کا فرق اور ڈبل روٹی کی قیمت کے فرق کو ایڈجسٹ کر کے جو کل GDP کیلکولیٹ کیا جائے گا وہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کے لحاظ سے GDP ان دونوں ممالک کا کہلائے گا۔ برکس ممالک کی طرف سے اپنائی جانے والی چند اہم اقتصادی حکمت عملیوں میں برآمدی ترقی، صنعت کاری اور مینوفیکچرنگ کو فروغ، ڈومیسٹک مارکیٹ کی توسیع، مالی تعاون، عالمی اقتصادی اصطلاحات اور مغربی ممالک پر کم سے کم انحصار شامل ہیں۔ برکس ممالک نے اپنی معیشتوں کو فروغ دینے کے لیے برآمدات میں اضافے کے ذریعے ترقی کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ انہوں نے محنت، وسائل یا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اپنے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز اور صلاحیتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عالمی تجارت میں اپنا حصہ بڑھانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ برکس ممالک اقتصادی ترقی کو فروغ دینے اور روایتی مغربی منڈیوں پر انحصار کم کرنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کے باہمی تعاون پر بھی زور دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں اضافہ بھی کیا ہے، ٹیکنالوجی کی منتقلی، نالج کے تبادلے اور دیگر شعبوں پر توجہ مرکوز کی ہے۔ چین جو اس گروپ کا اہم ترین رکن ہے، مصنوعات کی پیداوار اور برآمدات میں اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ مجموعی طور پر دنیا کی 1/4 سے بھی زیادہ مینوفیکچرنگ چین میں ہی ہوتی ہے اور یہ مصنوعات دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ اسی طرح روس اپنے بے پناہ قدرتی وسائل خصوصاً گیس کے وسیع ذخائر کے باعث یورپ کو گیس سپلائی کرنے والا ایک اہم ملک ہے۔ گروپ کے قیام کی ابتدا میں برکس ممالک نے ورلڈ بینک اور IMF کی اصطلاحات سمیت اہم اقتصادی اور مالیاتی امور پر اتفاق رائے کیا تھا۔ انہوں نے زیادہ سے زیادہ وسائل کو متحرک کرنے کے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا تھا تاکہ IMF ہر قسم کے بحران سے نمٹنے کی اپنی صلاحیت کو مزید بڑھا سکے۔ لیکن چونکہ اس گروپ کی تشکیل کا ایک اہم مقصد مالی معاملات میں مغربی ممالک پر کم سے کم انحصار کرنا بھی تھا، لہٰذا اسی تناظر میں 2014 میں $50 بلین کی سیڈ منی کے ساتھ برکس ممالک نے ورلڈ بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کے متبادل کے طور پر نیو ڈیولپمنٹ بینک کے نام سے ایک نیا ادارہ بھی قائم کیا۔ اس کے علاوہ ایسے ممالک جو قرضوں کی ادائیگیوں میں مشکلات کا شکار تھے، ان کی مدد کے لیے انہوں نے کنٹینجنٹ ریزرو ارینجمنٹس کے نام سے ایک میکانزم بھی ترتیب دیا۔ یہ اقدامات نہ صرف خود برکس ممالک کے لیے پرکشش تھے بلکہ بہت سے دوسرے ترقی پذیر ممالک اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے لیے بھی مفید تھے، جنہیں IMF کے قرضوں کے بعد کفایت شہری کے اقدامات کے ساتھ ساتھ دیگر تکلیف دہ تجربات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد بہت سے ممالک نے برکس گروپ میں شامل ہونے میں دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔ برکس ممالک کا ایک اہم ترین مقصد امریکی ڈالر پر کم سے کم انحصار اور ایک متبادل کرنسی یا مالیاتی نظام کی تشکیل دینا بھی ہے۔ دوستو، ڈالر کیسے دنیا کی طاقتور ترین کرنسی بنا تھا، اس پر ہم ایک ویڈیو کر چکے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ایک معاہدے کے تحت امریکہ سعودی عرب کو سیکیورٹی اور جدید ترین اسلحہ فراہم کر رہا ہے، جبکہ سعودی عرب ساری دنیا کو اپنا تیل ڈالرز کے عوض فروخت کر رہا ہے۔ تیل اور بین الاقوامی تجارت کے لیے ڈالر کے وسیع استعمال کے باعث یہ دنیا کی طاقتور ترین کرنسی بن گیا تھا۔ روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے عموماً مشرقی دنیا کے بیشتر ممالک نے ڈالر کے خاتمے کے اقدامات کو مزید تیز کر دیا ہے، لیکن روس اور چین کی مقامی کرنسی کو فروغ دینے کی واضح پالیسیاں اس جنگ سے پہلے کی ہیں۔ مثال کے طور پر 2020 کی پہلی سہ ماہی تک دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت میں ڈالر کا حصہ پہلی بار 50% سے بھی کم ہو گیا، جو صرف 5 سال پہلے تقریباً 90% تھا۔ اب بات کرتے ہیں برکس کرنسی سسٹم کی۔ 2022 میں ہونے والی 14ویں برکس سربراہی کانفرنس میں 75 نکاتی اعلامیہ پیش کیا گیا، جس میں برکس کرنسی اور رکن ممالک کے درمیان لین دین کے لیے ایک الگ فنانشل ٹرانزیکشن سسٹم متعارف کرانے کا ایجنڈا بھی شامل تھا۔
روسی ذرائع کے مطابق اس سسٹم کے تحت برکس رکن ممالک کی 5 مختلف کرنسیوں یعنی چینی یوان، روسی روبلز، انڈین روپیہ، برازیلی ریل اور ساؤتھ افریقن رینڈ کا ایک پول قائم کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ ایک ڈی سینٹرلائزڈ کرنسی سسٹم ہوگا، یعنی کوئی ایک فکسڈ کرنسی کی بجائے ہر رکن اپنی کرنسی میں تجارت کرے گا، اس لیے ماہرین کے مطابق یہ تمام کرنسیاں ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ کے مطابق سونے کے ساتھ منسلک کر دی جائیں گی، یعنی ایک مرتبہ پھر گولڈ بیکڈ کرنسی سسٹم متعارف کروایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر 1000 روسی روبلز کے پیچھے اگر 1 گرام سونا موجود ہو تو کوئی بھی رکن ملک روس سے ملنے والے روبلز کو بآسانی سونے میں تبدیل کرنے کا حقدار ہوگا اور پھر اس سونے کے عوض متعین کردہ ایکسچینج ریٹ کے مطابق اپنی کرنسی بھی حاصل کر لے گا۔ رکن ممالک کے درمیان ادائیگیوں اور لین دین کے لیے برکس پے کے نام سے ایک مشترکہ پیمنٹ سسٹم بھی تیار کیا جائے گا۔ اس کا مقصد امریکہ کے زیر اثر چلنے والی دنیا کے سب سے بڑے پیمنٹ سسٹم سوئفٹ کے متبادل کے طور پر ایک الگ نظام متعارف کروانا ہے جو ڈالر اور امریکی اثر و رسوخ سے پاک ہو۔ دوستو، برکس ممالک کی مقبولیت اور اس کے بڑھتے اثر و رسوخ کے باعث سعودی عرب سمیت کئی ممالک اس گروپ میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں۔ سعودی عرب ایک طرف تو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا اہم ترین اتحادی ہے اور دوسری طرف وہ خام تیل کا دنیا کا سب سے بڑا سپلائر بھی ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کے لیے سعودی عرب کا دورہ کیا تو ملاقات کے بعد بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ سعودی عرب آنے والے ہفتوں میں تیل کی سپلائی بڑھانے کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ تاہم 1 ماہ بعد ہی سعودی حکومت نے بالکل مخالف سمت میں چلتے ہوئے کہا کہ وہ تیل کی قیمتوں میں حالیہ گراوٹ کو درست کرنے کے لیے پیداوار میں کمی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی متعدد بار اوپیک اور اوپیک پلس ممالک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کی جا چکی ہے۔ ان اقدامات کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں سعودی عرب اب امریکہ کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے ساتھ بھی اپنے دفاعی تعلقات قائم کرنے کا خواہش مند ہے تاکہ وہ اپنے دفاع اور جدید ترین ہتھیاروں کی خرید کے لیے صرف امریکہ پر ہی انحصار نہ کرتا رہے۔ مستقبل میں اگر کسی وجہ سے امریکہ سعودی عرب کو سیکیورٹی اور جدید ترین ہتھیاروں کی فراہمی بند کر دیتا ہے تو یقیناً سعودی عرب بھی اپنے تیل کی برآمدات ڈالر کی بجائے دیگر کرنسیز میں کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ اس وقت سعودی عرب کے خام تیل کی کل برآمدات میں سے 1/4 سے بھی زیادہ صرف چین کو برآمد ہوتا ہے، جبکہ بھارت بھی تیل کا دنیا میں ایک بہت بڑا درآمد کنندہ ہے۔ لہٰذا سعودی عرب کے برکس میں شامل ہونے سے برکس کرنسی اور اس سے جڑے مالیاتی نظام کو کرۂ ارض کی 2 اہم ترین کموڈیٹیز کی سپورٹ حاصل ہو جائے گی، ایک تیل اور دوسرا سونا۔ یہ نہ صرف امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا بلکہ دنیا کی اکانومی اور طاقت کا محور بھی امریکہ اور مغربی ممالک سے نکل کر مشرق کی جانب شفٹ ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ برکس ایک مضبوط معاشی اور سیاسی بلاک بن کر ابھر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ان ممالک کو بہت سے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ برکس ممالک اقتصادی ڈھانچے، ترقی کی سطح، سماجی تقسیم، گورننس کے سسٹم اور پالیسی کی ترجیحات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ برکس بلاک کے اندر اس معاشی اور سماجی تقسیم کو ختم کرنا اور تمام رکن ممالک کے لیے جامع ترقی کو یقینی بنانا ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ اس گروپ میں شامل 3 ممالک چین، بھارت اور روس تو محل وقوع کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہیں، لیکن جنوبی افریقہ براعظم افریقہ کے جنوب میں ہے اور برازیل ان سب سے دور براعظم جنوبی امریکہ میں واقع ہے۔ اس پیچیدہ جغرافیائی منظرنامے میں ان ممالک کی جغرافیائی سیاست، تجارتی تنازعات اور دیگر ترجیحات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح چین اور بھارت جو اس گروپ کی طاقتور ترین معیشتیں ہیں، ان دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات بھی چلتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت اس وقت امریکہ کا ایک اہم حلیف ہے اور انتہائی اہم تجارتی پارٹنر بھی ہے۔ بھارت کی IT اور سروسز سیکٹر کی برآمدات کا ایک بڑا حصہ امریکہ ہی کو ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اس لیے امریکہ کی مخالف سمت میں جاتے ہوئے بھارت کے
کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کر لینا اتنا آسان نظر نہیں آتا۔ ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے برکس ممالک کے درمیان فعال پالیسیز، اصلاحات اور تعاون کی مزید ضرورت ہے۔ یقینی طور پر برکس ممالک کا عالمی معیشت میں اثر و رسوخ نمایاں طور پر بڑھ رہا ہے اور عالمی اقتصادی منظرنامہ بھی بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آنے والے کچھ عرصے میں یہ واضح ہو جائے گا کہ کیا یہ ممالک مستقبل میں دنیا کو ایک نیا مالیاتی نظام دے پائیں گے یا نہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کے خیال میں کیا سعودی عرب بھی برکس کو جوائن کر سکتا ہے؟ اور کیا برکس کرنسی مستقبل میں ڈالر کو ٹکر دے پائے گی؟ اپنی رائے سے کمنٹس میں کہا کریں، اور اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔